بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. حج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسلام کا 5واں فریضہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کریں، حج کریں، جس کے پاس بھی وہاں تک جانے کی طاقت ہو. تو اگر کسی کے پاس طاقت ہے جانے کی، جسمانی صحت ہے، پیسے ہیں، پہنچنے کے لیے وسائل سفر ہیں، تو اس کو حج کرنا ضروری ہے. اس کے سلسلے میں آج یہ IRGC میں ورکشاپ رکھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ حج بیت اللہ اور عمرہ اور اسی طریقے سے زیارت مسجد نبوی کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بتائیں گے. اگر کسی کے پاس سوال ہو تو براہ کرم وہ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ پروگرام کے بعد موقع ملنے پر سوال کا موقع دیا جائے گا. تو سب سے پہلے حج کا فریضہ، جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی آیت بتائی اور اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج متعین مہینے ہیں. جو کوئی ان مہینوں میں حج کو فرض کرتا ہے تو نہ کسی بے حیائی کی بات ہوگی اور نہ ہی کوئی برا عمل ہوگا اور نہ ہی حج میں جھگڑا اور اختلاف کرنا ہے. اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. اور تم لوگ حج کے لیے جب آتے ہو تو توشہ جو ضروری ہے وہ تیار کر لو، کیونکہ بہترین توشہ تقویٰ ہے. اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی کو توشہ تیار کر کے آنا چاہیے. یمن سے بعض لوگ آتے تھے اور وہ لوگ حج میں مکہ کو پہنچ کر لوگوں سے بھیک مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور کہا کہ آتے ہوئے توشہ رکھنا چاہیے اپنے پاس. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ لانا چاہیے. ایسا نہیں کہ لوگوں پر بھروسہ کرتے ہوئے تم آؤ. دوسری بات یہ اللہ نے بتائی کہ سب سے بہترین توشہ جو ہے تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. قرآن کریم میں تقویٰ کے بارے میں دوسری کا فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے. آدمی کے پاس جیسا بھی لباس ہو، جتنا بھی پیسہ ہو، کم یا زیادہ، تقوی کا لباس ہونا چاہیے. اور توشہ، تقوی کا توشہ سب سے بہترین توشہ ہے جو دنیا اور آخرت میں انسان کو کامیاب بنائے گی. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو مجھ سے ڈرو. یہاں پر حج کا جو فریضہ ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں: شہادتیں، توحید اور رسالت کی شہادت، اور 5 وقت کی نمازیں، اور روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے. اور اس کے لیے جو کنڈیشنز ہیں کہ حاجی جو جس کا حج قبول ہوگا اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں. سب سے پہلے یہ کہ وہ مسلمان ہو. غیر مسلم کوئی جا کر مکہ مدینہ جاتا ہے اور وہاں چوری چھپے چلا جاتا ہے اور جا کر جو ہے طواف بھی کرتا ہے تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا. ایمان شرط ہے، اسلام شرط ہے. اور یہ کہ حج کی قبولیت کے لیے آدمی کا بالغ ہونا ضروری ہے. بچے جو حج کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا، لیکن بچے جو حج کرتے ہیں ان کے جوان ہونے کے بعد حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی ہے. اگر وہ پیسے ان کے پاس ہو اور پہنچنے کی صلاحیت ہو، آسان سفر کرنے کا وسیلہ موجود ہو، تو حج کا جو فریضہ ہے وہ بلوغت کے بعد ان کو ادا کرنا چاہیے.
اگرچہ کہ وہ بچپن میں انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کئی حج کر چکے ہوں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسلام کا جو حج فریضہ حج ہے وہ بلوغت کے بعد ہی اس کا اعتبار ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حج کرنے والا عقل مند سمجھنے والا ہو۔ جی جو لوگ پاگل ہوتے ہیں، جن کی عقل ٹھکانے میں نہیں ہے، ان کا عمل تو قبول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حج کرتے ہوئے آدمی جو ہے ہوش میں ہونا چاہیے، بے ہوشی میں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں، اور آزاد ہونا چاہیے۔ جی غلام جو ہے وہ جو کرتا ہے تو اس پر فرض نہیں جب تک کہ اس کا آقا اس کی اجازت دے، اور اس کے پاس پیسے کی صلاحیت ہو اور طبیعت اس کا ساتھ دیتی ہو۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہو کہ وہ پہنچ نہیں سکتا ہے، یا ہے کہ وہ اتنی عمر اس کی ہو چکی ہے کہ سفر کے قابل نہیں، تو اس کی طرف سے دوسرے لوگ حج کریں گے اگر اس کے پاس پیسے کی طاقت ہو۔ حج کے بہت سارے فوائد ہیں جی اور اس کے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین عمل کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل ترین عمل ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ دوسرا کیا ہے اس کے بعد، تو کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کیا اچھا عمل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حج مبرور، وہ حج جو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے یہ پسندیدہ عمل ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی حج کیا، من حج فلم یرفث ولم یفسق، اور اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، اور اپنی عورت کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اس نے جماع نہیں کیا جی، اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، رجع کیوم ولدت امہ، وہ ایسے واپس ہوگا حج سے جیسا اسی دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی بغیر کسی گناہوں کے بالکل پاک صاف ہو کر وہ جو ہے حج سے واپس ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عمرہ اور دوسرا عمرہ، ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہیں ہیں وہ دوسرے عمرے کی وجہ سے جو ہے معاف ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے حج جو ہوتا ہے حج مبرور، اس کا جو پاک حج جو بالکل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، مقبول حج، وہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے جنت ہے، اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں۔ اور حج کے بارے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے فوائد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضامندی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنا ثواب رکھا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مسجد حرام میں ایک نماز جو ہے 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد اقصی بیت المقدس میں ایک نماز 500 نماز کے برابر ہے۔ اور اس کے علاوہ طواف اور سعی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ حج کی جو عبادتیں ہیں وہ کسی اور جگہ آپ نہیں کر سکتے۔ نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ کہیں بھی دے سکتے ہیں جی، لیکن حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ صرف اسی جگہ، اگر کوئی شخص حج کا کعبے کے جیسے کوئی چیز ڈھانچہ بنا کر کہتا ہے کہ میں یہاں کروں گا، تو نعوذ باللہ وہ حج قبول نہیں ہوگا، وہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ اسلام کے برخلاف کسی اور چیز کو اس نے اپنی طرف سے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی منافع للناس، اس میں بہت سارے فائدے ہیں لوگوں کے لیے، حج میں بہت سارے فائدے ہیں جی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آدمی تجارت کر سکتا ہے، اگر کوئی جو ہے بزنس بھی کرتے کرتے حج کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے، یعنی عالمی بردرہڈ، آپ دیکھیں گے کہ بھائی چارے کی پوری دنیا کے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، کالے گورے، ایشیا، افریقیا، اور اس طریقے سے یورپ اور لندن اور امریکہ، اور یہاں سب اللہ کے سامنے برابر، ایک مساوات کا درس ہے، یہ بہت بڑا درس ہے۔ اور یہ سب اخلاقی اور ایمانیات کی چیزیں حج سے سیکھنے کی ہوتی ہیں، حج سے سیکھنا چاہیے ان ساری چیزوں کو۔ اور وہ تاریخی مقامات، وہ چیزیں جہاں پر حاجر علیہ السلام اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ادھر سے ادھر سے دوڑ رہی تھی، آج وہ کیا حالت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے عبادت کی جگہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کی چیزیں رکھی ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ حج کی ساری چیزیں اس میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کی یادیں ہیں، اس میں موجود ہیں، اور اس میں ہمارے لیے عبرت اور سبق ہے۔ حج کی تیاری ہونی چاہیے،
عام طور پر لوگ تیاری کرتے ہیں کیسے کہ جو ہے ہم اپنا ویزا بنا لیتے ہیں اور فلاں کر لیتے ہیں فلاں کر لیتے ہیں، چیزیں خرید لیتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ حج کی قبولیت کے لیے جو زیادہ ضروری ہے وہ اخلاص اور الہیت. اور یہ دعا ہونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرا حج مبرور بنا دے، اس حج کو قبول کر لے. کیونکہ حج وہ اگر قبول ہو جائے تو انشاءاللہ پورا عمل پوری زندگی اللہ تعالیٰ پسند آ جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. سب سے پہلے اخلاص، الہیت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہم کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ لوگ اب حاجی کہیں الحاج لگائے، نہیں، اور لگانا بھی نہیں چاہیے. لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں تو الحاج لگا لیتے ہیں، نہیں. کیونکہ نماز پڑھنے والا نمازی بول کے لگائے، روزہ رکھنے والا روزی بول کے لگائے، زکات دینے والا ہم زکاتی بول کے لگائے، غلط بات ہے. اور توبہ کرنا چاہیے سارے گناہوں سے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں بالکل پاک اور صاف ہو جائیں. سارے گناہوں سے ہم توبہ کریں تاکہ ہماری زندگی حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں فرق ہو. پھر اسی طریقے سے اگر لوگوں کے حقوق موجود ہیں، کسی پر کچھ حق باقی ہے، ہمارا حق باقی ہے، اپنا ہم پر حق باقی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہ حق ادا کر دیں. اور اگر کسی پر ہم نے ظلم کیا ہے تو معافی مانگ لیں. یہ سارے کیونکہ حقوق الانسان، جو حقوق العباد جو ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق، جب تک وہ معاف نہیں کرتے وہ معاف نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے جو اس کے حق میں ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی اور بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ایسے حقوق ہم ادا کرنا چاہیے، یا کم از کم معافی مانگ لینی چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر مقروض ہے انسان تو کوشش یہ کرے کہ قرض ادا کر کے جائے، یا نہیں تو کم از کم جو ہے سارا ریکارڈ ملا کر اپنے رشتے داروں کو، اپنے گھر والوں کو بتائے کہ دیکھیے یہ میرا قرض ہے. اگر کچھ ہو گیا سفر میں جی تو تم لوگ ان قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، فلاں لوگوں کو جو ہے مجھے فلاں دینا ہے، سب جو ہے بتا کر جائے. اور اسی طریقے سے وصیت لکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ اگر کوئی چیز وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے گھر والوں کو تو رات گزرنے سے پہلے تکیے کے نیچے وہ چیز وصیت ہونی چاہیے. کوئی خاص بات بتانا چاہتا ہے، میرے فلاں حقوق ہیں، میرے فلاں رائٹس ہیں، مجھ پر فلاں رائٹس ہیں، جی تم لوگوں کو ایسی زندگی گزارنی ہے جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو ہے نصیحت کی، جی کس کی تم عبادت کرو گے، اپنے بچوں کو کہا کس کی عبادت کرو گے. تو یہ وصیت جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ بڑے ائمہ کرام جو ہے اپنی زندگی میں وصیت لکھ دیا کرتے تھے، تاکہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو معلوم ہو کہ یہ میری نصیحت ہے. تو یہ وصیت جو ہے رکھ دیں وہ زیادہ بہتر ہے. اور اسی طریقے سے یہ بات یقین کر لینی چاہیے کہ جس مال سے آپ حج کر رہے ہیں وہ مال بالکل پاک صاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت پاک صاف ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے، پاک عبادتوں کو قبول کرتا ہے. جو جس مال میں، جس عبادت میں ملاوٹ ہے اس کو اللہ قبول نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے اپنے ساتھ حج کرتے ہوئے ایسے ساتھیوں کے ساتھ حج کرے جن کے ساتھ رہنے میں اپنا ایمان اضافہ ہوگا، اطاعت و فرما برداری کی جو ہے توفیق ہوگی. نیک لوگوں کے ساتھ حج کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ چلو گپ شپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا ایک ٹور کے لیے جا رہے ہیں، ٹوریزم کے طور پر ہم کر رہے ہیں، نہیں، نعوذ باللہ، یہ سیاحت نہیں ہے، بلکہ یہ حج جو ہے عبادت ہے، عبادت کے لیے ہم جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جہاں تک ہو سکے حج کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ایسے پروگراموں میں آپ جو ہے شریک ہوں. ان پروگراموں سے آپ حج کے مسائل کو سیکھیں. حج کی بے شمار مسائل ہیں اور آئے دن مسائل آتے جاتے ہیں. اتنے مسائل کے مت پوچھیے، آئے دن نئے مسائل، نئی چیزیں. تو لہٰذا حج کے بارے میں الحمدللہ فتاوے موجود ہیں، علماء کے بیانات موجود ہیں، ورکشاپ موجود ہے. اور خود سعودی عرب میں منسٹری آف اسلامک افیئرس نے جو ہے ایک ویڈیو تیار کیا ہے جو مختلف زبانوں میں ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، شاید تمل میں بھی ہوگا. جی حج اسٹیپ بائی اسٹیپ کے نام سے انہوں نے خطوہ کے نام سے انہوں نے پروگرام مناسک کے نام سے تیار کیا ہے. آپ لوگ جو ہے انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. دوسرے لوگوں کے بھی بہت سارے پروگرامز ہیں لیکن وہ اتنے اتھینٹک نہیں ہوں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور جو ہے دلیلوں کے ساتھ نہیں ہوں گے. لہٰذا یہ جو پروگرامز ہیں ان پروگرام سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے فقہ اور کیسے کرنا چاہیے، فقہی مسائل اور جو بھی عبادت ہم کر رہے ہیں
لبیک کہہ رہے ہیں تو لبیک کا معنی کیا ہے؟ ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ عرفات کے میدان میں ہم دعا کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے، مقدس مقامات میں طواف کرتے ہوئے دعا، سعی کرتے ہوئے دعا، جی عرفات کے میدان میں دعا، مزدلفہ میں، منی میں، ہر جگہ دعا ہے، جمرات کے بعد پہلے اور دوسرے جمرات کے بعد دعا۔ اگر ہم ان دعا کے معنی نہیں سمجھ رہے ہیں، سب جیسی ایک کی کتاب اٹھائی اور پڑھ لی، ہمارا دل ساتھ کیسے دے گا؟ ہماری زبان سے جو دعا عربی میں نکلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جامع اور معنی دعائیں، ہمارا دل کیسے ساتھ دے گا؟ تو ضروری ہے کہ ہم ان دعاؤں کے معنوں میں غور کریں اور حد سے پہلے ان دعاؤں کو ہم پڑھ لیں۔ اس دعا کرنا ہے، یہ دعا کرنی ہے، یہ دعا کرنی ہے، یہ دعا کرنی ہے۔ ایک کتاب، دعا کی کتاب جو حصن الادعیہ من الکتاب والسنہ ہے، جی قرآن اور حدیث سے دعائیں، حصن المسلم جو ہے وہ تو خاص حالات پہ دعائیں ہیں، لیکن اور دوسری دعائیں ہیں قرآن اور حدیث سے ہی، حدیثوں سے، جو جنرل حالات میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو ایسی کتابیں بھی موجود ہیں بہت ساری، تو ان کتابوں کو رکھ کر آپ جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اور ان دعاؤں کو چنیں۔ اور جیسا کہ بتایا گیا کہ تقویٰ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ جو ہے اپنے پوری عبادت میں، پورے سفر میں جی یہ تقویٰ ہمارے لیے توشہ بن کر رہے۔ اور زندگی ایک سفر ہے اور آخرت پہنچنے تک، مرحلے تک کے لیے یہ تقویٰ کا جو توشہ ہے وہ کام آ سکتا ہے۔ اس میں دعا آپ یاد کر لیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اور اس طریقے سے بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بستی میں ہوتا ہے، بعض مسائل بستی میں کبھی پیش نہیں آتے، کبھی پیش نہیں ہوتے، تو کیا ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے۔ شہروں میں ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر شہر سے باہر لوگ نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر جنازے کی نماز کیسی ہونی چاہیے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اور مکہ اور مدینہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تقریباً ہر نماز میں جو ہے جنازے آتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سب چیزیں وہاں جو آئیں گی اس کو سیکھ لیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے، کچھ لوگوں نے جو ہے، متولی صاحب جو ہے بستی میں حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کے امام صاحب نے، مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھو تم جا رہے ہو، وہ لوگ حنبلی مسلک کے ہیں، ہمارا حنفی مسلک ہے، تم جو ہے ان کے مسلک کے مطابق کوئی بھی نیا کام وہاں ہو تو نہیں کرنا، کوئی بھی نیا کام ہو تو نہیں کرنا۔ مولوی صاحب جو ہے اس کو گانٹھی باندھ لیے تھے اچھی طریقے سے کہ جو ہے جو بھی نیا کام ہو تو نہیں کریں گے۔ گئے نماز حج کے لیے گئے تو جمعے کے دن وہاں کے امام صاحب نے فجر کی نماز میں سورہ سجدہ تلاوت کی۔ سورہ سجدہ جب تلاوت کی تو جو ہے سنت کے مطابق کی اور جو ہے سجدہ تلاوت کی، سارے لوگوں نے سجدہ تلاوت کیا اور یہ حضرت کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب کوئی نیا کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کے امام صاحب مولوی صاحب نے کبھی سورہ جی سجدہ جو ہے فجر کی نماز میں نہیں پڑھی تھی جمعے کی دن، اب وہ کھڑے رہے۔ بعد میں جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں ایک نئی چیز دیکھا وہاں پر اور آپ نے وصیت کی تھی اس وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ جمعے کے دن وہ لوگ نماز پڑھے، پہلی رکعت میں وہ لوگ جو ہے سجدہ کیے، وہ لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے سجدے میں چلے گئے سیدھے ڈائریکٹ، اور میں کھڑا رہا، میں بڑا تعجب ہوا، ارے حضرت تو سجدہ کرنا تھا، وہ سجدہ تلاوت تھی، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ارے آپ نے بولا نا آپ کچھ بھی نہیں کرنا بول کر، میری نئی چیز تھی میں نے نہیں کیا۔ تو یہ ہوتا ہے وہاں پر، تو لہٰذا ایسی چیزیں جو ہیں یہاں سے سیکھ کر جائے انسان، وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں کا سسٹم کیا ہے، تو انسان کے لیے بہتر ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے قبرستانوں کی زیارت کیسی ہونی چاہیے، کس طریقے سے قبروں کی زیارت کی جاتی ہے۔ باقی قبرستان جاتے ہیں وہاں صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین ہیں، تو وہاں جو ہے سلام کیسے بھیجتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ لینا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے سفر کی نماز کیسی ہوتی ہے، 4 وقت کی نمازیں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، 4 رکعت کی نمازیں جی، ظہر، عصر اور عشاء کی جو نمازیں ہیں جو 4 رکعتیں ہیں وہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ سفر میں اور اس طریقے سے مینا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ساکس پہنتا ہے تو سفر میں 3 دن تک وضو کی حالت میں اگر اس نے ساکس پہنا ہو تو اس پر مسح کر سکتا ہے، پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے اسباب اور آپ کی دوائیں وغیرہ وہ بھی رکھیں ساتھ، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوا وہاں نہ ملے۔ اور حج جو ہے جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے کہ جو ہے آپ کا سامان زیادہ نہ ہو، خواہ پریشان نہ ہو، اور جو ہے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، باقی جو غیر ضروری چیزیں وہ نہ اٹھائیں۔ اور اسی طریقے سے
یہ بھی خیال رکھیں کہ اپنے زیورات وغیرہ وہاں لے جانے کی ضرورت نہیں، شادی کرنے تو نہیں جا رہے ہیں وہاں پر، تو خواہ لے جا کر سفر میں گھمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اکثر چیزیں، ضرورت کی چیزیں، ساری چیزیں وہاں مل رہی ہیں، تو خواہ یہاں سے بوجھ لاد کر لے جانا اور پھر اس کو واپس لے کر آنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے، آپ کے پاس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب ایئرپورٹ میں ہیں، ایک حضرت بڑی داڑھی والے آ کر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ نورانی چہرہ ہے، بھائی یہ ذرا ایمرجنسی ہے، وہاں ہمارے جدے میں ہمارے ایک دوست ہیں، ایئرپورٹ میں تمہارے سے ملیں گے، ان کا فلاں نام ہے، یہ پارسل ذرا ان کو پہنچا ڈالو۔ اب وہ بیچارہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ چلو ایک اچھا کام کریں گے، نیک کام کریں گے، لے لیں گے، دعا لے کے بدل جاتا ہے۔ وہاں گئے تو اندر جو ہے پارسل میں ڈرگس، اور وہ سعودی عرب جو ہے ڈرگس لانے والوں کو سزا جو دیتی ہے، ڈیتھ پینالٹی دیتی ہے، قتل سزا ہے۔ اب اٹھاتے ہی جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھتے تم لائے ختم۔ اب ان کو یہ سب نہیں معلوم وہ کس کا سامان ہے، وہ کیا ہے، وہ کھول لے گیا، وہ سب نہیں معلوم، پکڑ کے جو ہے لے جا کے بیچارے کا گردن اڑا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ ساری چیزیں آپ، اور خشخش جو عام طور پر سویٹ وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، وہ نہ لے جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ خشخش سے جو ہے وہ نشہ کی چیز بناتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی خشخش لے جانے سے بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے بھی سزا نعوذ باللہ اس کی دی جاتی ہے۔ جی آپ کچھ بول رہے تھے؟ جی، تو یہ ساری چیزیں آپ کے احتیاط کے لیے بتائی جا رہی ہیں، تاکہ آپ کسی اور کا سامان، جو نہیں معلوم آدمی ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، اس کا سامان وغیرہ مت لے جائیے۔ اس کے بعد جو ہے سب سے بہت اہم چیز جو آپ کے لیے تقوی کے ساتھ، تقوی کا جو سامان ہے، اس میں ایک اہم چیز جو ہے صبر بہت اہم ہے، اس لیے کہ آپ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود آپ کی مرضی سے ساری چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ وقت پر کھانا نہیں ملے گا، آپ کو کبھی ایئرپورٹ میں 10-12 گھنٹے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، جی، اور لوگ جو ہے اتنا پریشان ہوتے ہیں، اور گاڑیاں کسی وقت پر آتی ہیں، کسی وقت پر لے جاتی ہیں، اور بہت دیر تک جو ہے یہ سارے مسائل آتے ہیں، ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ جی، اس کی وجہ سے ہم بتا رہے ہیں کہ صبر کریں، غصہ نہ کریں۔ بعض لوگوں نے عرفات کے میدان میں، بعض حاجی لڑنے لگتے ہیں عرفات کے میدان، میں اپنا احرام کھول دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ ارے کیا فائدہ ہے اب آنے کا؟ تو لہٰذا جو ہے صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ آپ کا ساتھ دے، اور کبھی بھی مثبت انداز سے سوچیے، کوئی بھی تکلیف پریشانی آتی ہے تو یہ سوچیے کہ دیکھیے ہم لوگوں نے جہاد نہیں کیا، خون نہیں بہایا اللہ کے راستے میں، ہم نے کچھ نہیں کیا، صحابہ نے کچھ کیا، ان کو جنت مل گئی، یہ تھوڑی ہمیں تکلیفیں ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں جنت دے دے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم پریشان ہو جائیں اور پریشان ہو کر جو ہے اپنی عبادت کو ہم خراب کرنے لگے۔ جی ہاں، ایک امتحان ہے، اصل میں ایک امتحان ہے، ایک ٹریننگ ہے۔ جی ہاں، اور اسی طریقے سے دعا، سفر کی دعا آپ کو معلوم ہے، یہ دعا کو پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سواری کی دعا کے ساتھ سفر کی دعا، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا۔ اتنی بہترین دعا کہ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اس سفر میں نیکی مانگتے ہیں، تقوی مانگتے ہیں، اور وہ عمل مانگتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے اس سفر کو آسان کر دے، اس کی دوری کی مسافت کو تو مختصر کر دے، شارٹ کر دے۔ اے اللہ سفر میں تو ہمارا ساتھی ہے، اور گھر والے جن کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں تو ان کا نگہبان ہے، تو ان کا جانشین ہے۔ اے اللہ سفر میں کسی بھی برے منظر اور کسی بھی تکلیف دہ چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور برے لوٹنے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ کہ برا لوٹنا سے مراد یہ کہ جو ہے میرا سفر خراب ہو جائے، اسے مصیبتیں آ جائیں، پریشانی آ جائے، تکلیفیں آ جائے، میں اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور مال، گھر والے اور بچوں میں ہر قسم کی ہمیں عافیت مانگتا ہوں۔ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس زمانے میں بھی فٹ، اس زمانے میں بھی فٹ، اونٹ کے اور گھوڑے کے زمانے میں بھی فٹ، اور ہوائی جہاز اور ٹرین اور بس اور کار کے زمانے بھی ماشاءاللہ فٹ، اور یہ خود ایک معجزہ ہے۔ جی ہاں، حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک حج، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہو، اور جو سنت کے مطابق کی جائے، اور جس میں کوئی بے حیائی کا کام اور جو بھی منکرات، جو ناجائز کام ہے وہ نہ کیا جائے، اور نہ لڑائی اور گالی گلوچ ہو۔ حج کے 3 طریقے ہیں، ایک حج تمتع، دوسرا حج قران،
تیسرا حج افراد. اس کا مطلب یہ ہے کہ حج تمتع کہتے ہیں متاع سے. متاع کا مطلب یہ کہ انجوائمنٹ، لطف اٹھانا. جی حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں، حج کے زمانے میں عمرہ کرنا ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. حج کے زمانے میں عمرہ کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو اسلام دیا، جو شریعت دی، وہ اتنی بہترین شریعت کی ہر چیز میں آسانی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کینسل کر کے کیا کیا ہے کہ جو ہے حج کے موسم میں آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں. اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ حج جس طریقے سے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اسی طریقے سے عمرہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. تو حج تمتع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کیے، ان کو یہ مکہ پہنچنے تک ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کی اجازت ہے کہ عمرہ بھی آپ حج کے موسم میں کر سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری لے کر اپنی سواری کے ساتھ ساتھ قربانیوں کے اونٹ اور جانور لے کر آئے مدینے سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے. مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے جو بھی اپنے ساتھ جانور، قربانی کا جانور نہیں لایا ہے، وہ حلال ہو جائے اور احرام نکال دے. صحابہ کو بڑی تکلیف، کیسے ہم کریں گے؟ کیا ہم حج کریں گے اس حالت میں کہ جو ہے ہماری بیویوں کے ساتھ مل کر ہم کریں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الهدیہ. جو بات میں مجھے بتائی گئی، اگر وہ بات پہلے مجھے معلوم ہوتی تو میرے ساتھ میں قربانی کے جانوروں کو نہیں لاتا. جو شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ لاتا ہے تو جب تک قربانی کا جانور 10 تاریخ کو ذبح نہیں کیے جاتے، اس وقت تک وہ اپنا احرام نہیں نکال سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ آپ حج قران کرتے. حج قران میں کیا ہے کہ آدمی عمرہ کرنے کے بعد بال نکالتا نہیں ہے، بلکہ وہ احرام ہی کی حالت میں رہتا ہے. کب تک؟ جب تک جو ہے 10ویں تاریخ نہ آ جائے اور قربانی نہ ہو جائے. اس کو حج قران کہتے ہیں. اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں جاتا، اس کے لیے فرض یہ ہے کہ حج تمتع ہی کرے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ہر تمام صحابہ کو، جو صحابہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ کیا کریں؟ اپنا احرام کھول دیں. عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں. تو حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عمرہ اور حج کے درمیان انجوائے کرتا ہے، یعنی اپنی نارمل حالت میں آ جاتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے اور اس کے لیے ساری چیزیں حلال ہیں. اس کے لیے جو چیزیں احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی وہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. بیوی اگر ہے تو بیوی کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھ سکتا ہے اور خوشبو استعمال کر سکتا ہے. تو ساری چیزیں حلال، نارمل زندگی گزار سکتا ہے. کب تک؟ جب تک 8 تاریخ نہ آ جائے. 8 تاریخ جب آ جائے حج کے، ذی الحجہ کے، تب کیا کرے گا؟ وہ احرام باندھ کر پھر حج کے لیے نکلے گا. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اور اس حج تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد، جیسا کہ میں نے کہا، بال بناتا ہے آدمی، اور بال بنانے کے بعد آزاد تو اپنے احرام کھول دیتا ہے اور ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں. لیکن اس حج تمتع میں اس کو قربانی دینا ضروری ہے. اگر وہ قربانی نہیں دے سکتا ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو 10 روزہ رکھنا پڑے گا. 3 روزہ مکے میں اور 7 روزہ اپنے بستی میں واپس ہونے کے بعد. 10 روزہ اس کے لیے رکھنا پڑے گا اگر وہ قربانی نہیں دے سکتا. قربانی کا مطلب یہ کہ آپ ایک بکری ذبح کریں. اگر زیادہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک فرض ہے. اور اگر
گائے میں شریک ہو سکتا ہے 7 حصہ ٹھیک ہے، یا اونٹ میں جو ہے 10 حصوں میں سے 1 حصہ شریک ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. تو یہ ہدی جو کہتے ہیں قربانی کا جانور، یا تو ایک بکری ہے یا گائے کا 1 حصہ ہے 7 حصوں میں سے، یا جو ہے اونٹ کا 1 حصہ ہے 10 حصوں میں سے. اور اگر اس کی طاقت نہیں تو 10 روزہ رکھے، 3 روزہ مکے میں اور 7 روزہ اپنی بستی میں واپس ہونے کے بعد. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. حج قران، اس میں بھی عمرہ ہوتا ہے، اس میں بھی عمرہ ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ عمرہ کرنے کے بعد آدمی بال نہیں بناتا ہے اور نہ ہی احرام کھولتا ہے، احرام ہی کی حالت میں رہتا ہے. کب تک؟ 10ویں ذی الحجہ تک، 10ویں ذی الحجہ تک. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ قران کے لیے قربانی کا جانور لے جانا ضروری نہیں ہے، لیکن قربانی کا جانور لے جانے پر قران واجب ہو جاتا ہے. اگر آپ قران کرنا چاہتے ہیں حج قران، تو ضرور نہیں کہ آپ کے ساتھ اپنے جانور کو لے کر آئیں، کوئی ضروری نہیں. اگر کوئی آدمی نیت کرتا ہے حج قران کی، کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ کہ ایک ہی احرام میں رہے گا، وہ دوسرا احرام نہیں کھولے گا اپنا. کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ احرام بدلے گا نہیں، بدل سکتا ہے، لیکن احرام کی حالت میں رہے گا. تو جب تک 10 ذی الحجہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے حلال نہیں ہوگا. جو چیزیں احرام کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس وقت تک حرام ہیں. یہ حج قران ہے. تیسرا حج افراد. افراد کہتے ہیں تنہا، اکیلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف آپ حج کر رہے ہیں، عمرہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی قربانی نہیں. حج قران اور حج تمتع میں قربانی ہے، اور اگر قربانی نہیں دے سکتے تو 10 دن روزہ رکھنا ہے. لیکن حج افراد میں چونکہ آپ عمرہ نہیں کر رہے ہیں حج کے موسم میں، تو آپ پر قربانی بھی نہیں اور نہ ہی آپ جو ہے 10 روزہ رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو. تو حج تمتع، حج قران، حج افراد، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حج تمتع زیادہ افضل ہے. اکثر علماء کی نظر میں حج تمتع زیادہ افضل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے بعد میں معلوم ہوئی جو بات، وہ پہلے اگر معلوم ہوئی ہوتی تو میں اپنے ساتھ جانور نہیں لاتا اور میں حج تمتع کرتا. آپ کی خواہش، اور آپ نے حکم دیا صحابہ کو جو لوگ اپنے ساتھ جانور نہیں لا رہے وہ لوگ کیا کریں؟ احرام کھول دیں. تو حج تمتع کا حکم دیا تھا. اس لیے اکثر علماء کی نظر میں حج تمتع ان 3 حج کی قسموں میں زیادہ افضل ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حج قران افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج قران پسند کیا. یعنی رسول اللہ صاحب کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا. جانور لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حج قران آپ نے کیا. تو امام ابو حنیفہ کے پاس حج قران زیادہ افضل ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حج افراد زیادہ افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں. عمرہ کرنے کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حج کے موسم میں عمرہ کرنے کی وجہ سے کمی آ گئی، اور اس کی وجہ سے اس کمی کو دور کرنے کے لیے آپ نے قربانی دی یا آپ نے 10 دن کا روزہ رکھا. اب جو چیز جو ہے کسی میں کمی نہیں ہو تو وہ حج افراد ہے. عمرہ آپ الگ وقت میں کیجئے، الگ موسم میں کیجئے. تو اس وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حج افراد زیادہ افضل ہے. لیکن جیسا کہ اکثر علماء نے کہا ہے حج تمتع ہی زیادہ افضل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ یہاں حدیث میں بتایا گیا کہ آپ نے جو ہے تمتع کا طرف اشارہ کیا اور تمتع کی آپ نے خواہش کی دیا. اب یہاں پر حج کے بارے میں ہم نے بتایا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں اور اس کی تفصیل ہم نے بتائی کہ کس میں کیا فرق ہے. اب جو ہے سب سے پہلے یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ساری زمین میں چنا، اور کعبہ وہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے رکھا. یعنی اس جگہ پر پوری زمین میں کسی کا چرچ یا کسی مندر آنے سے پہلے سب سے پہلے اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر وہ کعبے کو اللہ نے بنایا عبادت کے لیے، سب سے پہلا گھر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اطراف، کعبے کے اطراف کچھ باؤنڈری رکھے ہیں. ایسی باؤنڈری میں جو کوئی بھی حج یا عمرے کے ارادے سے آئے اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ احرام کی حالت میں آئے. حنفی مسلک میں مکہ جو بھی جائے گا چاہے کس کے لیے بھی جائے احرام کی حالت میں جانا ضروری ہے. بہت مشکل ہے, ڈرائیور بیچارے جاتے آتے رہتے ہمیشہ, تو ہمیشہ ان کو احرام میں رکھنا پڑے گا, لیکن وہ نہیں ہے. حدیث میں جو آیا ہے جو حج یا عمرے کے ارادے سے آئے, حج یا عمرے کے ارادے سے جو آئے یہ اس کے لیے ہے کہ میقات خاص جگہ ہے مکے کے کعبے کے اطراف. مکے کے اطراف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بھی حج یا عمرے کے ارادے سے ان راستوں سے آئے گا یہاں احرام کی حالت میں آنا اس کے لیے ضروری ہے. جی ہاں, اور اگر وہ اس کے بغیر میقات پہ احرام کے بغیر وہ کراس کر لیا تو یا تو وہ احرام وہ مکہ اس جگہ میقات کو واپس جائے, میقات جا کر اس جگہ جا کر پھر دوبارہ احرام پہن کر آئے, یا نہیں تو جو ہے ایک جانور قربانی دے, ایک بکری قربانی دے, کیونکہ اس نے بغیر احرام کے جو ہے وہ جگہ پاس کیا. آج کل چونکہ بڑی سختیاں ہیں, سعودی عرب میں رہنے والے کیا کرتے ہیں مکہ جا کر احرام پہنتے ہیں, کیونکہ راستے میں دیکھتے ہیں کہ اگر احرام میں نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں حج کے موسم میں, اگر اس کے پاس حج کا لائسنس نہ ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں جاتے ہیں اپنے سادے کپڑوں میں, کہاں مکہ تک, مکہ جا کر جو ہے کسی بھی طریقے سے داخل ہونے کے بعد سادے لباس میں پھر وہاں جا کر احرام پہنتے ہیں اور جو ہے کیا کرتے ہیں اس کے بدلے میں ایک قربانی کا جانور جو ہے دے دیتے ہیں. تو لہٰذا یہاں یہ دیکھیے گا کہ احرام کے بغیر میقات پار کرنا جائز نہیں. جی ہاں, اب یہ میقات جیسا کہ میں نے بتایا کہ 5 جگہ مکے کے اطراف کیے گئے ہیں, متعین کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کی تفصیل آئے گی. اور بغیر جو ہے احرام کے یہاں نہیں جانا چاہیے, اور جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر جلا جاتا ہے تو اس پر ایک جو ہے قربانی دینی پڑے گی. اور جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں, مثال کے طور پر جدہ جو ہے میقات کے اندر آتا ہے, تو جدہ میں رہنے والے جس جگہ ہیں اسی جگہ سے وہ احرام باندھیں گے. اگر وہ عمرہ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں یا کہ جو ہے حج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو جس جگہ ہے وہیں سے احرام باندھیں گے. مکے والے اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو حرم جو باؤنڈری ہے, حرم کی باؤنڈری, میقات کی باؤنڈری الگ ہے, حرم کی باؤنڈری الگ ہے. تو مکے میں جو حرم کی باؤنڈری ہے اس کے باہر آنا پڑے گا. جی, اس کے باہر آ کر وہاں سے ان کو جو ہے احرام باندھ کر پھر مکے آ کر مکے میں ان کو جو ہے اپنا عمرہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن حج کے لیے ضروری نہیں ہے. مکے میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ لوگ اگر حج کرنا چاہتے ہیں تو جو ان کا گھر ہے, جس جگہ ان کی رہائش ہے وہیں سے وہ احرام باندھیں گے اور وہاں سے وہ لوگ نکلیں گے. اب دیکھیے 5 مقامات ہیں. تنعیم جس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں, سب سے قریب جو ہے حرم سے سب سے قریب علاقہ ہے, 4.6 مائل. اور نخلا ایک دوسرا علاقہ ہے, حدیبیہ ہے, یہ سب جو ہے حرم کے باہر کے علاقے ہیں. اور عرفات بھی حرم کے باہر ہے, اور جعرانہ بھی حرم کے باہر ہے. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں یہاں پر ہمارا جو ہندوستان سے یا جو ایشیا سے عام طور پر جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے یلملم پڑتا ہے, یلملم. اور سعودی ایئر لائنس میں اعلان کرتے ہیں, اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم میقات پر گزر رہے ہیں, تھوڑی دیر میں آپ لوگ احرام باندھ لیجیے گا. ٹھیک, اور نئے نام کے ساتھ آپ کے پاس دیکھیے ذوالحلیفہ, آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے, جو مکہ مکرمہ سے سب سے دور میقات ہے, 255 مائلز, 255 میل. اور یہ لوگ جو ہے مدینہ سے آنے والوں کے لیے ہے. اور جحفہ, جی یہ جو ہے اس کے بعد اس کو آج جو بستی ہے رابغ شہر ہے, وہاں جو ہے ایک زمانے اس کو جحفہ کہا جاتا تھا. اور جو شمالی افریقیا اور سیریا وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, یہ میقات ہے جو مکے کے مغرب میں جو ہے 116 میل کے فاصلے پر ہے. اور ذات عرق, یہ عراق سے آنے والے لوگوں کے لیے ہے, آج کل اس کو غریبہ بھی کہا جاتا ہے اس بستی کا نام, اور جو ہے مکے سے جو ہے 55 میل کے فاصلے پر ہے. قرن المنازل ریاض اور نجد کے علاقے دبئی وغیرہ سے آنے والوں کے لیے ہے,
اور جو ہے سیل الکبیر بھی کہا جاتا ہے، وادی محرم بھی کہا جاتا ہے، یہ تقریباً جو ہے طائف کے قریب 20 میل کے فاصلے پر ہے. مکے سے 50 میل کے فاصلے پر طائف کے قریب ہے. اور یلملم جو ہے یہ ہندوستان سے جانے والوں لوگوں کے لیے تقریباً مکے کے ساؤتھ حصے میں جنوب میں 80 میل کے فاصلے پر ہے. اور فلائٹ سے جو آنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے وہ جگہ تو نہیں ہے، کیونکہ جدہ جو ہے اس کے بعد پڑتا ہے. تو جدے میں جا کر اگر کوئی شخص احرام پہنتا ہے تو اس کو دم دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی. جدے میں پہنچ کر اگر کرتا ہے، اگر اس سے پہلے یلملم تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے کا فاصلہ ہے تو اس وقت کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ہم بتائیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ میں جب جاتے ہیں تو ایئرپورٹ ہی میں آپ جو ہے اپنا احرام پہن لیں، لباس پہن لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. جی ہاں. احرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کی جو شروط ہیں، جو اس کا جو لباس ہے اور جو کنڈیشنز ہیں اس میں داخل ہو رہے ہیں. تو احرام اگر کوئی شخص نیت کر لیتا ہے اور احرام کا لباس پہن لیتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے بال جو ہے وہ نکال نہیں سکتا، اپنے ناخن نہیں نکال سکتا، اور جو ہے عطر وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے خشکی کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا. خشکی کے جانور کا مطلب ہرن، خرگوش، کبوتر، ان جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا. سمندر کے جو چیزیں اس کا شکار کر سکتا ہے. سمندری سفر میں مچھلی شکار کر رہا ہے، قرآن کریم اس کا ذکر ہے، کوئی حرج نہیں. اور اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ تعلق رکھنا اور جو ہے اس کے مقدمات وغیرہ یہ بھی جائز نہیں ہے. احرام کی حالت میں پرہیز کرنا چاہیے. اور شادی کرنا، نکاح کرنا یا کروانا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مردوں کے لیے سر چھپانا جائز، سر پر کوئی ٹوپی پہننا یا کپڑا ڈالنا جائز نہیں ہے. شو پہننا جائز نہیں ہے. شو کا مطلب یعنی ایسا شو جس کی وجہ سے آپ کا ٹخنا چھپتا ہو. ٹخنا اگر ظاہر ہے، باہر ہے تو کوئی حرج نہیں. ٹخنا جو ہے کور نہیں ہونا چاہیے. اور سردی وغیرہ کے موسم میں سوتے ہوئے آپ جو ہے چہرے پر، سر پر آپ پورا کور کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. سر کو نہیں، آپ سو رہے ہیں تو پوری طریقے سے بلینکٹ اوڑے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں. جی ہاں. اسی طریقے سے عورتوں کے لیے ہے کہ اپنے ہاتھوں میں گلوز نہ پہنے اور چہرے پر نقاب نہ پہنے. الا یہ کہ جو ہے غیر محرم لوگ ہیں تو جو ہے اپنا چہرہ چھپا لے سکتے ہیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آج کل تو غیر محرم ہوتے ہی ساتھ سفر میں سب کچھ ہر جگہ، تو ایسی حالت میں چہرہ چھپا لینا ہی زیادہ بہتر ہے. احرام جو ہے مردوں کے لیے دو غیر سلا ہوا کپڑا اور سفید ہو تو زیادہ بہتر ہے. بغیر سلا ہوا کپڑا دو چادر، ایک اوپر اور ایک نیچے تہبند مارنے کے لیے ایک جو ہے. اور دیکھیے یہ بغیر سلا ہوا کپڑا ہے. احرام جو ہے اسی طریقے سے ہونا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کپڑے کو بٹن لگا لیتے ہیں. کیسا بٹن لگا لیتے ہیں؟ آدمی کے باڑی کے حساب سے بٹن لگا لیتے ہیں یا پن لگا لیتے ہیں. وہ جائز نہیں ہے. آدمی کے باڑی کے حساب سے اگر لگاتے ہیں تو مگرچہ کہ آپ نے سلائی نہیں کی، لیکن کیا ہو گیا، وہ آپ کی قمیص اور اپنے پینٹ اور اپنے لنگی کے جیسا ہو جاتا ہے. نہیں ہونا چاہیے. اس کو جو ہے اسے کھلا ہی رکھنا چاہیے اور کھلا باندھ لیں. اور اس کو جو ہے پہننے کا طریقہ جو ہے یہ ذرا گیپ رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے چلنے میں آپ کو آسانی اور کھلا رہے. اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے آپ باندھ کر اس طریقے سے کرنے سے آپ کا پیر جو ہے کھلا رہ سکتا ہے، اگر کہیں آپ جو ہے پریشانی نہیں ہوگی. یہ اور اس کے اوپر یہ اوپر جو ہے دوسرا جو ہے چادر. سر پر نہیں ڈالنا چاہیے. سر پر ڈالے بغیر جو ہے اس کو اس طریقے سے ایسا رکھیں. نماز کی حالت میں ایسی ہونی چاہیے، دونوں کندھے جو ہے چھپنا چاہیے. آپ ہم بتائیں گے کہ انشاءاللہ استباء کی جو ایک کیفیت ہے جو اس طریقے سے ڈالتے ہیں. پہلا طواف کرتے ہوئے کعبے کا سب سے پہلا طواف، اس کو استباء کہتے ہیں. نیچے سے جو ہے دائیں ہاتھ کے نیچے سے آپ بائیں ہاتھ پر اس طریقے سے ڈال کر. لیکن اگر نماز کا وقت ہو گیا تو کور کریں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا یصلی احدکم ولیس علی عاتقہ شیء،
تمہیں سے کوئی ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کاندھوں پر کچھ نہیں ہے. تو بعض لوگ کٹ بنیان پہن کر نماز پڑھتے ہیں، جائز نہیں ہے. کٹ بنیان وغیرہ پہن کر ویسے جو ہے نماز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پوری عزت اور احترام کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. بعض لوگ جو ہے انڈر ویئر وغیرہ پہن کر آ جاتے ہیں، احرام پہن کر. ان لوگوں کو عادت نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں کیسے ہم جائیں، تو اندر جو انڈر ویئر وغیرہ پہن کر آ جاتے ہیں تو دم دینا پڑتا ہے. جی ہاں. پھر اس کے بعد نیکسٹ، عورتوں کے لیے جو ہے خاص احرام کا کوئی لباس نہیں ہے. وہ کمپنی کے لوگ کیا کر دیتے ہیں، ان کو جو ہے پہچاننے کے لیے وہ دے دیتے ہیں کچھ کپڑے کا، اپنی ٹور کا نام دے گا کر ساتھ، اور سمجھتے ہیں کہ یہ احرام کا کپڑا ہے، نکالنا نہیں چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. ان کا جو لباس ہے وہی لباس ہے. بس جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر غیر محرم نہ ہو تو اپنا چہرہ کھلا رکھیں اور ہاتھ جو ہے اپنا یہ دونوں ہتھیلی کو جو ہے جو کور نہ کریں، گلوز نہ پہنے. احرام جب پہن لیتے ہیں، احرام پہننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے احرام میں داخل ہو گئے. جب تک آپ نیت نہیں کریں گے آپ کا احرام شروع نہیں ہوا. نیت کرنی چاہیے. اور نیت کیسی؟ لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے میں حاضر ہوں. اگر کوئی حج تمتع کر رہا ہے تو چونکہ وہ سب سے پہلے عمرہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو حج کر رہے ہیں، تو یہاں عمرے کی نیت کریں. یا لبیک عمرۃ متمتعا بها للحج، کہ میں تمتع کے ساتھ میں حج کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی کہہ سکتا ہے. لبیک عمرے کہ میں حاضر ہوں یہ کہنا کافی ہے. لیکن اگر کوئی حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے تو حج قران کرنا چاہتا ہے تو لبیک عمرۃ فی حج، میں حج میں عمرے کی نیت سے آ رہا ہوں. تو دونوں کو ملا کر، تو اس ضرور نہیں کہ آپ عربی میں بولیں، اردو میں بھی بول سکتے ہیں، دل سے نیت بھی کر سکتے ہیں، کافی ہے. اور جیسے ہی آپ احرام میں داخل ہو جائیں گے آپ جو ہے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں. احرام کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ آپ اگر چاہیں تو گھر میں بھی احرام باندھ کر نیت کر کے آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے احرام وغیرہ پہن کر فلائٹ میں بیٹھ جائیں، اور جب فلائٹ ٹیک آف ہونے لگے، ٹیک آف ہونے کے بعد آپ جو ہے نیت کر لیں، احرام کی نیت کر لیں، لبیک عمرۃ یا لبیک حجن آپ جو ہے کہیں، اور اس کے بعد تلبیہ کہنا شروع کر دیں. جی یہ زیادہ بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے حج کی تو ذی الحلیفہ، میقات ذی الحلیفہ میں آپ نے جو ہے 2 رکعت وہاں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں آپ نے احرام باندھا اور آپ نے نیت کی، اعلان کیا لبیک. بعض لوگ نے کہا کہ نہیں، آپ نے جو ہے سواری پر بیٹھ کر آپ نے اعلان کیا. تو بہرحال سواری پر بیٹھ کر، آج کل چونکہ سارے پتہ نہیں فلائٹ ڈیلے ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ٹیک آف ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کوئی پریشانی محسوس کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ حج میں اس سفر میں کوئی پریشانی ہو جائے، تو ایسے موقع پر نیت کرتے ہوئے شرط لگا لے، اللہم ماحل لی حیث حبستنی. بیمار ہے مثال کے طور پر، بیماری میں کچھ ہو سکتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ کہتے نیت کر لے، اے اللہ کہیں اگر میرے لیے رکاوٹ پیدا ہو جائے تو میں اپنا احرام کھول دوں گا. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جس جگہ بھی کوئی رکاوٹ آئی تو وہاں سے آپ اپنا حج کو ختم کر سکتے ہیں. یہ کس کے لیے؟ یہ ایسے آدمی کے لیے جس کے سامنے کوئی عذر وغیرہ ہو. اگر آپ احتیاطاً آپ کر رہے ہیں تو بہتر، کوئی حرج نہیں، کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عورت سے جو کسی شکایت میں تھی تو ان سے یہ کہا تھا. تو تلبیہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو اعلان کروایا اور اللہ نے جو حکم دیا حج کرنے کا، تو اس کی اللہ کی دعوت پر، اللہ تعالیٰ کی پکار پر، اللہ کے حکم پر ہم حاضر ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حج سب میں سب سے بڑا سبق اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت. پوری ٹریننگ ہے اللہ کی توحید کی ٹریننگ ہے، یہ وحدانیت کی ٹریننگ ہے. اسلام کا لب لباب، اسلام کا جو اصل مغز ہے وہ اللہ تعالیٰ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. آپ دیکھیں گے ان الحمد والنعمت لک، ساری تعریفیں
ساری نعمتیں وہ تیرے لیے ہیں، سب تیری ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، والملک بادشاہت بھی تیری ہے، لا شریک لک، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ بندہ اس کا اقرار بار بار کرتا ہے، یہ اعتراف کرتا ہے۔ آج کل چونکہ 4 گھنٹے میں آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے تو بار بار تلبیہ بولنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے بھی کیا کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے بیٹھ کر سونے لگتے ہیں۔ کہاں سے تلبیہ پڑھیں گے، کتنے تلبیہ پڑھتے ہیں، اور وہاں تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں مکہ جا کر۔ اسی لیے شاید وہ امیگریشن میں 12 گھنٹہ وہاں رکاتے ہیں، شاید ذرا تلبیہ بولنے کا موقع ملنا بول کر۔ تو بہرحال بار بار جو ہے تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں جیسا کہ عمرے کے جو ارکان ہیں، ایک احرام ہے، دوسرا طواف ہے، تیسری سعی ہے۔ احرام کی حالت میں آپ آئیں گے، طواف کریں گے، کعبے کا 7 چکر لگائیں گے اور صفا مروہ کے درمیان جو ہے 7 چکر صحیح ہوگی، یہ جو ہے آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے بال بنا لیں گے۔ اس میں واجب جو ہے احرام واجب ہے، طواف اور صحیح کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا، لیکن احرام اگر آپ نہیں پہنے کسی مجبوری وجہ سے دم دے سکتے ہیں تو واجب ہے۔ اور حلق اور تقصیر اسی طریقے سے بال بنانا بھی ضروری ہے، اس کے پہلے جو ہے آپ جو ہے خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتے۔ کعبہ کے دیکھیے آپ لوگ ماشاءاللہ ٹی وی وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے، صفا مروہ ہے، باب السلام گیٹ ہے، باب الفتح ہے اور کنگ عبدالعزیز گیٹ وغیرہ ہے۔ جی ہاں، یہ کعبے کا دروازہ بتایا جا رہا ہے اور حجر اسود بالکل اس کے کنارے ہے، مقام ابراہیم سامنے رکھا گیا ہے، کعبہ اور اس کے بیچ میں، اور زمزم کا کنواں اس طرف ہے جی۔ اور حجر اسماعیل یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو سامنے یہ جو علاقہ ہے، یہ کعبے کا اصل میں کعبہ ہے، کیونکہ قریش نے جب کعبہ رسول اللہ کے زمانے میں بنایا تھا، جب آپ کی عمر 25 سال تھی، تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کعبہ کو یہاں تک بنائے۔ تو کعبہ یہاں سے لے کر یہاں تک تھا، اتنا لمبا تھا، اس سے بھی بڑا۔ اب جو ہے یہ تو تقریباً پونا سمجھ لیجیے، پاؤ حصہ ان لوگوں کے پاس پیسے کم پڑ گیا تو انہوں نے بنایا، پھر اس کے بعد کیا کیا، ایک اشارہ لگا دیا، چھوٹی سی دیوار بنا دی کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری قوم، عائشہ سے رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تمہارے لوگ اگر نئے اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہوتے تو میں کعبے کو گرا دیتا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کعبے کو بناتا، ابراہیم علیہ السلام کے فاؤنڈیشن پر، اور دروازہ جو ہے نیچے کر دیتا زمین میں، 2 دروازے لگا دیتا، ایک دروازے سے لوگ جاتے، دوسرے دروازے سے لوگ نکلتے۔ لیکن ڈر یہ ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، ارے بولیں گے کہ جو ہے کعبے تک کو نہیں چھوڑا، اس طریقے سے بات کریں گے، لہٰذا میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بعض افضل کام بھی مصلحت کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی کیا۔ یہاں دیکھیے عمرہ نیت ہے، اور جو ہے اللہم لبیک عمرۃ، پھر اس کے بعد میقات سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، اپنا احرام وغیرہ باندھ لیتے ہیں، اور پھر وہاں سے جب مکہ پہنچتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا جی۔ اگر کوئی غسل کرتا ہے، واجب نہیں ہے، غسل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے ضروری نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ کی نظر کعبے پر پڑے گی تو آپ تلبیہ کہنا بند کر دیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہا کعبے پر نظر پڑ کر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کعبے پر نظر پڑنے اور پہلی دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جیسا کہ آگے آئے گا انشاءاللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کی دعا پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، اور حجر اسود سے طواف شروع کریں گے۔ طواف شروع کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ شروع کریں گے۔ اگر آپ چوم سکتے ہیں تو چومیں، یہ ذرا افضل ہے جی۔ ہاں دیکھیں اس کے بعد جی ہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کریں، اور چومتے ہیں تو اچھا ٹھیک ہے، اگر چوم نہیں سکتے ہیں تو کوئی چیز یا ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں،
ورنہ جو ہے ہاتھ سے صرف اشارہ کریں، دور سے اگر بھیڑ زیادہ ہو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کعبے کے حجر اسود سے جو ہے طواف شروع ہوتا ہے اور آ کر ایک پورا چکر لگانے کے بعد وہیں ختم ہوتا ہے، ایک چکر۔ دوسرے چکر تیسرے چکر میں بسم اللہ بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر کہہ کر جائے، اللہ اکبر، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر کے موقع پر جب حجر اسود کے پاس آتے تو اللہ اکبر کہتے تھے، پہلے چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر، باقی میں سب جو ہے اللہ اکبر۔ اور حجر اسود کے پیچھے کا جو حصہ ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، پیچھے والا حصہ، پیچھے والا کارنر یمن کی طرف وہ حصہ ہے، تو وہاں جب آئے تو اگر موقع ملے، یعنی حجر اسود اگر ہے تو یہ والا حصہ جی ہے نا، اس میں ہاں یمانی کرنا، دیکھیے یہاں رکن یمانی کہتے ہیں اس کو، یہ حجر اسود کا ہے حصہ، یہ یمانی ہے، ادھر طرف حتیم ہے، تو یہاں آتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے جو ہے اس کو پوچھیں، مسا کریں اس طریقے سے بس۔ لیکن اگر موقع ملتا ہے تو ٹھیک ہے، موقع نہیں ملتا ہے تو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، بعض لوگ اشارہ کرتے ہیں، اشارہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں جو ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس یہ کہ رکن یمانی سے لے کر، یمانی کارنر سے لے کر اور حجر اسود تک جو جگہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا بار بار پڑھیں۔ عام مقامات میں دوسری جو چاہے دعا پڑھ سکتے ہیں، جو چاہے دعا پڑھ سکتے ہیں، تو غیر سے دے پیچھے اس کے بعد یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ، جیسے کہ میں نے بتایا، پہلا طواف جو مکہ پہنچنے کے بعد ہوتا ہے اس میں استباء ہوتا ہے، استباء کا مطلب جو ہے دائیں ہاتھ کے نیچے سے چادر کو اوپر ڈال لینا، اور اس میں رمل ہوتا ہے، رمل یعنی آہستہ سے آپ جو ہے گویا آپ دوڑنے کی نقالی کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر اتنی جگہ تو نہیں ہوتی، بھیڑ ہوتی ہے، تو اپنی جگہ پر آپ کیا کریں گے، 3 چکر تک، پہلے شروع کے 3 چکر میں، اس کو رمل کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے دوسرے سال عمرہ کرنے کے لیے آئے، حدیبیہ کے موقع پر تو اجازت نہیں دی ان لوگوں نے، 6 ہجری میں، 7 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو جب عمرہ کرنے کے لیے آئے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفار قریش نے کہا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ کیسے ہیں، جی کعبے کی طرف یہ لوگ بیٹھ گئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد بولنے لگے یہ لوگ جو ہے مدینے کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے، دیکھو کیسے دبلے پتلے ہو گئے۔ رسول اللہ صاحب نے کہا کہ جو ہے ہم عمل کرو تاکہ ان کو بتائیں کہ جو ہے ہماری طاقت کتنی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو ضرورت نہیں اس چیز کی، لیکن پھر کہا کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اس کو ہم رکھیں گے، جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر جو ہے عمل ہوگا۔ تو رمل جو ہے آج بھی ہے، شروع کا مکہ پہنچ کر سب سے پہلا جو طواف ہوتا ہے اس طواف میں شروع کے 3 چکر میں استباء اور جو ہے رمل ہوتا ہے۔ استباء پورے طواف میں رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن رمل جو ہوتا ہے دوڑنے کا وہ شروع کے 3 چکر میں ہوتا ہے، اور دعا جو ہے جو چاہے دعا کر سکتے ہیں، اور کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ ویسے جو ہے آج کل کی کتابوں میں جو ہے ہر چکر کے ساتھ پہلے چکر کے لیے دعا، دوسرے چکر کے لیے دعا الگ الگ لکھا گیا ہے، حدیثوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جی ہاں نیکسٹ، اور گروپ کے ساتھ بعض لوگ دعا کرتے ہیں، اب اس میں کیا پڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا ہے کچھ نہیں معلوم، دل تو ساتھ نہیں دیتا، لہذا بہتر ہے کہ ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے یعنی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ سے تم دعا کرو، تو ویسے ہی دعا کرنی چاہیے، الگ الگ دعا کریں، اور دعا کے لیے پہلی تیاری ہو جائیے، تیاری ہونی چاہیے، اور ایسا نہیں کہ بعض لوگ جو ہے جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پورا خیر پورا برکت ہم سمجھ لیں گے، جو چیز بھی نظر آئی جو ہے وہ کیا کرتے پہنچتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، کوئی جو ہے وہ گھنٹی مارتے ہیں، اس کو گڈی ہوتی ہے تو مارتے ہیں، خفل ہوتے ہو تو مارتے ہیں، سب نہیں کرنا چاہیے۔ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو کرنا چاہیے، جس کا حکم نہیں دیا وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جی ہاں، بھیڑ ہو تو وہاں جا کر خامخواہ گناہ میں پڑھ کر کسی کو دھکا دے کر جو ہے حجر اسود کو چھونے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں نیکسٹ، یہاں چکر جو ہے کعبے کا جو ہے کعبے کے اطراف سے ہوتا ہے، تو کعبے کے اطراف سے ہونا چاہیے، اگر کوئی شخص چکر لگاتے ہوئے اندر داخل ہو گیا تو اس کا طواف نہیں ہوا،
کعبے کے بیچ میں حتیم اور کعبے کے بیچ میں اگر داخل ہو گیا تو اس کا طواف نہیں ہوا. چکر جو ہے طرف سے لگانا چاہیے. وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں, دوسری طرف نفل نماز پڑھ سکتے ہیں جا کر, کوئی حرج نہیں. حتیم میں نماز پڑھنے کا مطلب کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے. جی ہاں, 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں. اگر نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مقام ابراہیم میں موقع ملتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ حرم میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں. جی ہاں, آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا طواف کے لیے وضو شرط ہے. طواف کے لیے وضو شرط ہے, پاکی شرط ہے. جو عورتیں جو ہے ناپاک ہیں وہ جب تک پاک نہیں ہوتی اس وقت تک کیا کریں گے, انتظار کریں گے, طواف نہیں کریں گے. پاک ہونے کے بعد ہی, جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. جی ہاں, اور اگر طواف کے چکر لگاتے ہوئے کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں وہ جو ہے جائیں گے اور وضو کر کے واپس آئیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جہاں اب شروع سے جو ہے وہ چکر دوبارہ ادا کریں. یعنی مثال کے طور پر 3 چکر اس نے لگایا, تیسرے چکر میں اس کا وضو چلا گیا. 2 چکر تو ٹھیک تھے, تیسرے چکر میں پرابلم ہوا, تو لہٰذا کیا کرے گا, وہ تیسرا چکر حجر اسود سے شروع کرے گا. بعض علماء نے کہا ہے کہ جہاں سے چھوڑا ہے وہاں سے شروع کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کو شک ہو گیا کہ میں نے 3 چکر لگایا یا 4 چکر لگایا, 3 کے بارے میں شک نہیں ہے, شک کس کے بارے میں ہے, 4تھے چکر کے بارے میں ہے. تو آپ کیا کریں گے, جو یقین ہے اس کا حساب کر کے 4تھا چکر لگائیں گے. صحیح. آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی پیا تھا کنواں جا کر. آج کل تو وہ کنواں کی تو نہیں ہے, کہیں بھی آپ پی سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے, آپ نے حجر اسود کو چوما, پھر آپ نے صفا مروہ سعی کے لیے آپ وہاں نکلے. صفا سے آپ نے شروع کیا اور صفا کے پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ اللہ نے جس سے شروع کیا ہے میں اسے شروع کروں گا. یعنی ان الصفا والمروہ, قرآن میں اللہ نے صفا کا پہلے ذکر کیا, اس کے بعد مروہ کا ذکر کیا. پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. وہاں پہنچ کر آپ نے وہاں سے کعبے کو دیکھا, اور کعبے کو دیکھا اللہ اکبر بول کر آپ نے ہاتھ اٹھائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جو ہے یہ دعائیں پڑھی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ کلمہ جو ہے توحید کا کلمہ. اور اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں, وہ اکیلا خدا ہے. اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا, اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی, اور کفر اور شرک کی ساری طاقتوں کو اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے شکست دی. یعنی سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر مدت 23 سالہ مدت میں اتنی بڑی دنیا بدل گئی, اور اتنے بڑے دین کو, عظیم دین کو اللہ نے قائم کیا. ایک اتنا بڑا معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, اپنا کچھ نہیں. آپ کی کیا کیا نہیں ہوئے آپ کے ساتھ, کتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی آپ نے, لیکن اللہ تعالیٰ کی آپ نے صرف اکیلے وہاں تعریف کی. 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے, اس کے دوران اپنے لیے دعا پڑھنی چاہیے. جی ہاں. اس کے بعد وہاں سے آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے, اور مروہ صفا سے مروہ جاتے ہوئے 2 گرین لائٹس کے ذریعے 2 علامتیں بتائی گئی ہیں. یہاں جو ہے دوڑنا چاہیے مرد کو, عورت کو دوڑنے کی ضرورت نہیں. عورت نہ دوڑے کیونکہ جو ہے پردہ وردہ بے پردگی ہو سکتی ہے, لیکن مرد جو اگر کوئی مرد اس کے ساتھ بیوی ہو تو آہستہ ہی دوڑے, تاکہ جو ہے وہاں کہیں دوری نہ ہو جائے, کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, گم نہ جائیں. جاتے ہوئے اور آتے ہوئے 2 گرین سگنل ہے وہاں پر, اس جگہ دوڑنا چاہیے. باقی جگہ نارمل طور پر چلیں, اور صفا سے نکل کر آپ مروہ کی طرف جائیں گے. مروہ کی پہاڑی پر پہنچ کر بالکل جیسا آپ نے صفا میں کیا اسی طریقے سے کریں گے. صفا سے لے کر مروہ تک 1 چکر ہوا, پھر مروہ سے آپ صفا کو واپس آئیں گے, دوسرا چکر ہوا. اس طریقے سے 7 چکر, 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہوگا. 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہوگا. پھر وہاں سے آپ جسے دعا وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں, وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ جب آپ حج تمتع کر رہے ہیں, صرف عمرہ کر رہے ہیں, تو آپ نے بال بنا لیں. جی, بال بنانے کے بعد آپ حلال ہو گئے. بال مڈھانا زیادہ افضل ہے, بال اگر کم کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اپنی چوٹی میں سے ایک انگشت حصہ جو ہے جی تھوڑا سا کاٹ لیں,
اتنا کافی ہے، اس سے وہ حلال ہو گئے. اور اب جو احرام کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہو گئی تھی وہ ساری چیزیں حلال ہو گئی. صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے، طواف کے لیے شرط ہے. جی اگر وضو نہیں رہی تو کوئی حرج نہیں، آپ صحیح کر سکتے ہیں. ہاں جو عمرہ یہاں سے ختم ہو گیا، اس کے بعد نیکسٹ. جی ہاں نیکسٹ نماز وغیرہ کا خیال ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہاں پر جائیں، عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ، کیونکہ ایک نماز کا جو ثواب 1 لاکھ کہاں ملے گا، تو لہٰذا جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جہاں تک ہو سکے جو ہے نمازوں میں اور قرآن کریم کی تلاوت میں، دعاؤں میں، یعنی یہ حج جو ہے ہماری زندگی کا باقی ایک ایسا سفر ہو جو ہمارے آخرت کے سفر کو آسان کر دے. اب یہاں سے حج کے بارے میں، حج قران جو کرتے ہیں، میں نے کہا وہ لوگ طواف اور سعی کے بعد احرام نہیں کھولیں گے، ان کو احرام میں رہنا پڑے گا. لیکن جو حج تمتع کرتے ہیں وہ تو اپنا احرام کھول دیں گے، نارمل زندگی گزاریں گے. 8 تاریخ کو وہ جہاں ہیں، جس جگہ بھی مکے میں ہیں، وہاں جو ہے کیا کریں گے، احرام پہنیں گے، پہن کر نکلیں گے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کعبہ جا کر پہننا چاہیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر جا کر مسجد عائشہ کے پاس. نہیں، جس جگہ پر وہ مقیم ہے اس جگہ سے وہ احرام پہن کر نکلیں گے 8 تاریخ کو. حج کے جو ارکان ہیں، احرام ہے، اور عرفہ میں قیام 9 تاریخ کو، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے. حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ، حج عرفہ کے میدان میں 9ویں تاریخ کو قیام کرنے کا نام ہے. اگر کوئی شخص عرفہ کے میدان میں نہیں رہا تو اس کا حج ہوا ہی نہیں، بیکار ہو گیا. اس کے بعد جو ہے طواف افاضہ، جس کو طواف حج بھی کہتے ہیں، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ جو ہے طواف حج کے طواف کے بعد جو ہے ہوتا ہے. اور واجبات جو ہے احرام سے میقات جو ہے، میقات جہاں سے ہے وہاں سے جو ہے احرام پہننا چاہیے. اور دوسری چیز ہے کہ عرفات میں قیام کب تک، مغرب تک قیام کرے، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر قیام کرے اور چلا جائے. مغرب سے پہلے اگر کوئی شخص عرفہ سے نکل گیا تو اس کو ایک قربانی دینی پڑے گی الگ سے. اور اسی طریقے سے 9ویں رات کو مزدلفہ میں قیام کرنا، جس کو مشعر حرام کہتے ہیں. اور بعض علماء نے 10ویں دن فجر کی نماز کے بعد صبح ہوتے تک مزدلفہ میں قیام کرنے کو بھی واجب قرار دیا. اور اس کے بعد ایام تشریق 11 اور 12 کی رات مینا میں قیام کرنا، یہ بھی واجب ہے، ضروری ہے مینا میں رہنا. اور 11ویں اور 12ویں دن جی، اور اس طریقے سے 10 کے دن آخری جمرے کو، 11ویں اور 12ویں دن تینوں جمرات کو کنکری مارنا، یہ سب واجبات میں شامل ہے. اور اس طریقے سے بال بنانا بھی شامل ہے. اور طواف وداع، کہ آپ حج کا پورا کام کرنے کے بعد آپ جاتے ہوئے آخری چیز طواف کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ بھی جو ہے واجبات میں شامل ہے. حج آپ تفصیل سے بتا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یہاں سے احرام سے جو ہے، پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو نیکسٹ بتائیے، تفصیل سے جائے گی. جی ہاں 8 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت میں آپ اپنے مکے میں اپنے قیامگاہ سے نکلے اور منا گئے. ظہر کی نماز وہاں جا کر آپ نے پڑھی. 8 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 5 وقت کی نمازیں پڑھی. ظہر 8ویں تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز اپنے اپنے وقت میں آپ نے نماز پڑھی. اور مینا میں قیام کرتے ہوئے تلبیہ اور دعائیں عبادتوں میں مصروف ہونا چاہیے. ظہر اور عصر اور عشاء کی 4 کی رکعتیں جو ہیں وہ 2 رکعت پڑھی جائیں گی. اور مینا میں وہاں قیام ہوگا. یہ سب سنتوں میں سے، مستحب میں سے ہے. اگر کوئی شخص ایمرجنسی میں عرفات کے میدان کو ڈائریکٹ جاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کا حج پورا ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی چیز واجب نہیں. اور مسجد خیف، مینا میں مسجد خیف ہے، یہ جس کی تصویر آپ کے سامنے ہے. اس میں نماز کا موقع ملتا ہے تو پڑھیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس مسجد میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے.
9 ذی-الحجہ سورج نکلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے عرفات گئے اور عرفات کے میدان میں آپ نے وہاں قیام کیا اور ظہر کے وقت میں آپ نے ظہر اور عصر کی نماز دونوں نماز آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ جبل الرحمہ گئے. جبل الرحمہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے اور مسجد نبیرہ میں اگر آپ قریب ہیں تو جائیں, ورنہ جو ہے اپنے اپنے ٹینٹ میں رہیں زیادہ بہتر ہے تاکہ ادھر ادھر پریشان نہ ہو جائیں اور لوگ جو ہے صرف تلاش کرتے کرتے اپنا پورا وقت گزار دیتے ہیں. تو لہٰذا ہر آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹینٹ میں رہے, یہ زیادہ بہتر ہے. ظہر اور عصر کی نماز آپ نے ظہر کی نماز میں پڑھی اور کے وقت میں پڑھی 2 رکعت جمع کے ساتھ, اور یہی سنت ہے. بعض لوگ وہاں جا کر جھگڑا کرتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسافر ہیں, یہاں آ کر مقیم بن گئے ہیں, جی ہم 4 رکعت نماز پڑھیں گے, ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر. حج ایک سبب ہے قصر اور جمع کا, حج ایک سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والوں میں مکے والے بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا, عرفات اور مزدلفہ میں مکے والوں سے یہ نہیں کہا کہ مکے والوں ہم سفر میں ہیں, تم لوگ اپنی اپنی نماز پوری کر لو, مکمل کر لو, 4 رکعت نماز پڑھو, نہیں کہا. تو یہی سنت ہے. حج خود ایک سبب ہے. علماء احناف کے پاس یہ ہے کہ سفر بس سفر ایک حج ایک سبب نہیں ہے. دوسرے علماء کے پاس یہ ہے کہ حج خود ایک سبب ہے. 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. اور یہاں پر عام طور پر لوگ جھگڑا کرتے ہیں وہاں جا کر عرفات کے میدان میں ہم فلاں وقت پڑھیں گے فلاں وقت پڑھیں گے. اس میں جھگڑے سے دور رہنے کی کوشش کریں, زیادہ بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا تھا اور جو نماز پڑھی تھی اس کو بطن ارنا کہا جاتا ہے. وہ عرفات کے میدان سے باہر ہے, لگا ہوا ہے لیکن باہر ہے. اس لیے مسجد نمیرہ جو عرفات کی مسجد ہے وہ کچھ حصہ اس کا عرفات کے میدان میں ہے, کچھ حصہ عرفات کے باہر ہے. لیکن وہاں پر سائن بورڈ لگائے گئے ہیں, پولیس والے وہاں سے لوگوں کو نکالتے ہیں کہ بس یہاں نہیں رہنا چاہیے, لیکن پھر بھی لوگوں کی اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ عرفات کا وقت جو عرفات کے میدان میں گزرنا چاہیے وہ وہاں گزر جاتا ہے. افسوس کی بات ہے. تو لہٰذا یاد رکھیے عرفات کے باؤنڈری کیا ہیں, باقاعدہ بتائے گئے ہیں. باؤنڈری سے باہر نہ جائیں کیونکہ یہ سب سے بڑا جو ہے رکن ہے, حج کا سب سے بڑا رکن ہے. عرفات کے میدان میں 9 ذی-الحجہ کو آپ ظہر سے لے کر مغرب تک رہنا چاہیے, وہاں سے باہر نہیں جانا چاہیے. اور سارے لوگوں کے ٹینٹ جو ہے عرفات کے میدان میں, عرفات کے باہر نہیں ہے. عرفات بہت بڑا میدان ہے, سارے لوگوں کے ٹینٹ. اور اس دن حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر کہتا ہے اپنے بندوں سے یہ لوگ کس لیے آئے ہیں, ہاں میری مغفرت چاہتے ہیں, میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کسی دن اتنا ذلیل اور اتنا رسوا نہیں دیکھا گیا جتنا بدر کے دن دیکھا گیا اور عرفہ کے دن دیکھا جاتا ہے. عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو, اپنے مومن بندوں کو دوزخ سے اس طرح آزاد کرتا ہے, وہ دیکھ کر شیطان جو ہے اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے کہ میں نے زندگی میں اب تک ان لوگوں کو جو ہے گمراہ کر کے رکھا تھا, آج اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اور حدیث میں آتا ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ, بہترین دعا جو ہے عرفے کے دن کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی, اور سب سے بہترین دعا جو میں نے کی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی ہے وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یہ دعا اصل میں ذکر ہے لیکن یہ دعا ہے, سارے مسائل کے لیے دعا ہے. تو زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد باقاعدہ پولیس رہتی ہے وہاں پر, لوگوں کو جانے نہیں دیتی. زبردستی لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ گزر جائے, لیکن پھر بھی لوگوں کا حج نہ خراب ہو, لوگ جو ہے باقاعدہ راستہ روک کر رکھتے ہیں. لوگ کیا ہے پریشان, سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کو جو ہے عبادت کے لیے آئے ہیں, وقت گزارنے کے لیے تو نہیں آئے. تو وقت پوری طریقے سے گزرنا چاہیے, عبادت جہاں رہنا چاہیے. اور دیکھیے ٹائم اور پلیس, جگہ, کس جگہ پر کون سی عبادت, یہ حج میں بہت اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پر وہاں سے نکلے, فلاں ٹائم پر وہاں سے نکلے, یہ ساری چیزیں اس کا لحاظ ہونی چاہیے. سورج غروب ہونے کے بعد آپ مزدلفہ کی طرف گئے. جب مزدلفہ وہاں پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز, مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی, اور اس کے بعد آپ آرام کرنے لگے. اگر
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹریفک کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے بہت دیر سے پہنچتے ہیں. عشاء کی نماز کا وقت راجح قول کے مطابق آدھی رات پر ختم ہوتا ہے، گرچہ کے بعض علماء نے فجر تک کہا ہے. تو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ اگر آدھی رات ہو گئی اور آپ مزدلفہ نہیں پہنچے تو آپ جس جگہ ہیں اسی جگہ مغرب اور عشاء نماز پڑھ لیجیے، تاکہ نماز کا ٹائم ختم ہونے کے بعد آپ نماز نہ پڑھیں. تو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز وہاں پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی. امہات المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ پڑھتی تھی، اگر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا. 9ویں تاریخ کو رات گزارنا اور فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر وہاں دعا کرنا، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اور بعض علماء نے فجر کی نماز کے بعد مشعر حرام مزدلفہ میں وہاں ٹہرنا دعا کرنا کہا کہ یہ جو ہے واجب کہا ہے. تو فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر وہاں دعا کریں. صبح ہونے کے بعد چیز اچھی طریقے سے جب روشنی پھیل جاتی ہے، سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے آپ نکلیں. کدھر؟ مینا کی طرف جائیں، یہ سنت ہے. ہاں عورتیں ہیں، بچے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، تو آدھی رات کے بعد آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں. کہاں سے؟ مزدلفہ سے. مینا جا کر آخری جمرہ کو جو ہے کنکری مار کر 7 کنکری، پھر وہاں سے آپ جو ہے مکہ جا سکتے ہیں، اور مکہ جا کر جو ہے جو بھی طواف وغیرہ کرنا ہے وہ کرنے کی آپ کی اجازت ہے. جی ہاں، مزدلفہ سے آپ نکلے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ سیدھے گئے. آپ نے آخری شیطان کو جو ہے آخری جو مکے سے قریب ہے جس کو جمرہ کبرا کہا جاتا ہے، اس کو آپ نے کنکری ماری، 7 کنکریاں ماری، اور آپ جو ہے کنکری جسے ماریں گے آپ جو ہے تلبیہ بند کر دیں اور اپنا بال بنا لیں، حلق کر لیں، بال پوری طریقے سے مٹا لیں یا ہے کہ کم کر لیں. اور قربانی اگر آپ خود دے رہے ہیں تو ترتیب یہی ہے کہ قربانی دے دیں، یا نہیں تو آپ نے کسی کو بینک میں اسلامک بینک وغیرہ میں دے دیا ہے قربانی کرنے کے لیے تو وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو. اور اگر آپ نے یہ 2 کام کر لیا، جمرے کو آخری جمرے کو آپ نے کنکری مار دی، پھر اس کے بعد آپ نے بال بنا لیا، تو اپنا احرام کھول سکتے ہیں، اپنے سادے لباس میں آ سکتے ہیں، اور سادے لباس میں جا کر آپ جو ہے طواف اور سعی کر سکتے ہیں. حج کا جو طواف ہوتا ہے تو تمتع والوں کے لیے حج طواف اور سعی کرنا ضروری ہے. جنہوں نے حج تمتع کیا وہ 2 طواف اور 2 سعی کریں گے، 1 طواف اور سعی عمرے کے ساتھ اور 1 طواف اور سعی حج کے ساتھ. لیکن جو لوگ حج قران کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے حج اور عمرے کو ملا لیا اور احرام ہی کی حالت میں رہے، ان کے لیے جو ہے 2 طواف ہے اور 1 سعی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ساتھ جو سعی کیے تھے اس کے بعد آپ نے دوسری سعی نہیں کی. تو قران والوں کے لیے فائدہ ہے کہ ان کی وہ وہی سعی کافی ہے، دوبارہ سعی کرنے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد آپ جو ہے مکہ جیسا طواف افاضہ جس کو طواف حج کہا جاتا ہے اور سعی، یہ دونوں آپ جو ہے 10 تاریخ کو کریں افضل ہے، ورنہ جو ہے 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں. بہرحال مکہ چھوڑنے سے پہلے کبھی بھی کر سکتے ہیں، مکہ واپس آنے سے پہلے بعد میں بھی 12 ذی الحجہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں. اور اس کے بعد آپ طواف سعی کرنے کے بعد دوبارہ آپ مینا آ جائیں گے. مینا میں آپ قیام کریں گے. مینا میں قیام کرنا یہ واجب ہے، رات گزارنا 11ویں رات اور 12ویں رات. اور دن میں ظہر نماز کے زوال کے بعد، ظہر نماز کے بعد تینوں جمرات کو کنکری مارنا. سب سے پہلے جو مینا کی طرف ہے اس طرف اس چھوٹے جمرہ کو کنکری ماریں گے، 7 کنکری مار کر دائیں طرف کھڑے ہو کر قبلے کی طرف متوجہ ہو کر دعا کریں گے، یہ سنت ہے. پھر اس کے بعد بیچ کا جو جمرہ ہے اس کو کنکریاں ماریں گے، 7 کنکری. اور 7 کنکری مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک کنکری ایک بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ماریں گے. یہ نہیں کہ 7 کنکری کو اٹھا کر ایک ساتھ مار دیں گے. اگر کوئی شخص 7 کنکریوں کو اٹھا کر ایک ہی مارا تو 1 کنکری شمار ہوگی، 7 کنکریاں شمار نہیں ہوگی. اگر آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے کنکری مار رہے ہیں تو اپنی 7 کنکریاں الگ الگ مارنے کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف سے کنکری ماریں. ضروری نہیں کہ تینوں جمرات کو مارنے کے بعد دوبارہ واپس آ کر پھر شروع سے مارے، کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے
اگر آپ فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، آج کل 3 فلور ہیں جی، وہاں سے اگر آپ کنکری مار رہے ہیں تو وہ جگہ جو ہاؤس ہے جس کے اطراف جو ہے باؤنڈری بنائی گئی جبرے کے اطراف میں گول، اس جگہ میں جا کر کنکری گر جائے کافی ہے. ضروری نہیں کہ اس اسٹون کو، اس چٹان کو لگے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شیطان ہے اور جو ہے وہ اپنا غصہ پورا اس کو نکالتے ہیں. شیطان وہاں اوپر ہنستا ہے، چپل کو اٹھا کر مارتا ہے، ہاں کیا کیا بول کر گالی دے کر مارتے ہیں، نعوذ باللہ. تو غلط ہے. حدیث میں آتا ہے انما جعل الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمرات لاقامۃ ذکر اللہ. طواف، سعی اور یہ جمرات کو کنکری مارنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے رکھا گیا ہے. ٹھیک، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کنکری اٹھاتے ہوئے بھی کہا، آپ نے جو ہے چنے کے دانے جیسے ہوتے ہیں نا، چنے کے دانے، اس طریقے سے آپ نے کنکریاں اٹھائی اور کہا کہ زیادہ بڑے نہیں، غلو سے بچو. غلو نے سارے پرانے لوگوں کو برباد کر دیا. پتھر اٹھا کر کیا ہوتا ہے، کسی کو مارا، کسی کی آنکھ چلی گئی، مارتے ہیں تو کسی کا نقصان ہوا، آنکھ چلی، کسی کو خون نکلا ہے، نعوذ باللہ. تو لہٰذا ان ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو یہ عمل ہے، اور افضل یہ ہے کہ 13 تاریخ کو 13ویں رات آپ مینا میں گزاریں اور 13ویں دن آپ جی کنکری مار کر آپ وہاں سے نکلیں. کہاں سے؟ مینا سے. یہی افضل ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. 11 اور 12 کے دن پورا کرنے کے بعد اگر کوئی جلدی کر کے حد سے فارغ ہونا چاہتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، نو پرابلم. فمن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. لیکن اگر کوئی دوسرا دن 13ویں تاریخ کو بھی رہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تقوی اور پرہیزگاروں کے لیے. آج کل جو ہے حج جو لوگ کرتے ہیں، میرے خیال میں 2% لوگ بھی نہیں رہتے 13ویں تاریخ کو. 2% لوگ، پورا مینا خالی ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا افضل تقوی والے کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں رات کو قیام کیا اور 13ویں دن آپ کنکری مارنے کے بعد ہی نکلے. لیکن آج جو ہے پہلے وہ زوال سے پہلے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، جو ہے جلد بازی اتنی ہوتی ہے نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ 12 تاریخ کو مینا سے نکلنا چاہتے ہیں، حج کے کاموں سے فارغ ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل جائیں. اگر آپ سورج غروب ہو گیا اور مینا میں آپ تھے تو آپ کو 13ویں رات بھی گزارنی ہوگی، 13ویں دن کنکری مار کر ہی آپ کو جانا ہوگا. جی ہاں، ویسے عام طور پر ٹورس ٹریول جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جو ہے پہلے نکل جاتے ہیں. اللہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے طرف سے ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا، کوئی نہیں، آپ لوگ جاؤ اپنے خرچے پر میں آ جاؤں گا، تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد جو ہے اب حج کا ایک کام رہ گیا ہے، طواف وداع. طواف وداع کا مطلب کہ الوداع کہہ رہے ہیں یہاں سے ہم. تو الوداع، طواف وداع مکہ چھوڑنے سے پہلے آپ جو ہے طواف وداع کر کے آپ جائیں گے. یہ واجب ہے، علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے. اگر کوئی عورت حج کا طواف کرنے کے بعد اس کو مینسس آ گیا، تھی ماہواری آ گئی، تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہے، وہ طواف کیے بغیر کیا ہے وہ نکل سکتی ہیں. بعض موقع پر آج کل چونکہ فلائٹ وغیرہ بکنگ بڑی سخت ہوتی ہے اور اس میں پھر اگر گروپ سے اگر چھوٹ جائیں تو بڑا ڈر ہوتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ اگر قافلہ کاروان ہمارا چھوٹ رہا ہے اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جس نے طواف حج نہ کیا ہو اور وہ ماہواری میں ہے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ وہ اچھی طریقے سے جو ہے اپنے جگہ میں کپڑا وغیرہ یہ کر کے تاکہ کوئی گندگی نہ ہو جائے، وہ جو ہے کیا کرے گی، وضو کر کے اسی حالت میں طواف کرے گی اور نکل جائے گی. یہ کس حالت میں؟ اگر اس کا قافلہ چھوٹ رہا ہے. اکیلی عورت کیا کرے گی اس صورت میں؟ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس فتویٰ پر عمل کیا ہے. اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ زمزم وغیرہ تو لے کر جا سکتے ہیں. آج کل سننے میں آیا ہے کہ ہندوستانیوں کے لیے کچھ سختیاں ہیں، نیا کچھ آیا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے میں نے بتایا کہ حاجیوں کے لیے پتہ نہیں زمزم شاید یہاں دے گی یا وہاں سے لانے کی ضرورت نہیں، اور ہندوستان کے حاجیوں کے لیے میری فنش طواف یو لیو دیر مسجد واکنگ. ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، طواف ختم کرنے کے بعد آخری نظر جو کعبے کی ہو وہ جو ہے ہم کعبے کو پیٹ نہیں بتائیں گے. تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ
اس طریقے سے چل کر آتے ہیں. یہ کعبہ سامنے ہے تو ایسے ہی پیچھے پیچھے آتے ہیں. یہ تو غلط عقیدہ, ایسا ساری بدعتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جیسے ہے نارمل اس طریقے سے آنا چاہیے. اس کے بعد یہاں تک تو الحمدللہ حج کے سارے اعمال ختم ہو گئے, اور اب رہا جو ہے مسجد نبوی کی زیارت. آدمی جو ہے مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جانا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت کے ارادے سے نہیں جانا چاہیے جی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہوں کے سوا کسی اور جگہ کی ثواب کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے. اس میں آپ نے مسجد نبوی کہا, اور قبر نبی کے بارے میں جو بھی روایتیں آئیں وہ ضعیف روایتیں ہیں. جی ہاں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت اس میں حج کا تو حصہ نہیں ہے, لیکن اس میں شک نہیں کہ جو ہے ایک آدمی جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں بھی مدینہ دیکھے اس کی خواہش ہوتی ہے, اور وہاں جو متبرک مقامات ہیں اس سے بھی جو ہے استفادہ کرنا چاہتا ہے. جی ہاں, تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جو تاریخی مقامات ہیں, مسجد نبوی میں نماز پڑھنا, ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا, اور اسی طریقے سے وہاں جو کہ یہاں ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی جی, یہ ساری چیزیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے دعا کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کی 3 مرتبہ زیادہ میں جو مسجد مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یہاں کے جو ہے ناپنے اور تول کے آلات میں برکت دے. تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے اتنا سکون اور اتنا جو ہے وہاں طمانینت ہوتی ہے مدینے میں, اس کا وہاں کا ماحول ہی الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی, آپ کے دعاؤں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں کچھ خاص برکتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے لیے یہ نہیں کہ ہم جو ہے گنبد خضرا جو بات جائے, لوگ جو ہے گنبد خضرا کو دیکھنے جاتے ہیں. گنبد خضرا کس نے بنایا جی؟ گرین ٹام کس نے بنایا؟ یہ تو کسی ترکی بادشاہ نے بنایا. یہ تو ہمارا یہ کوئی چیز نہیں ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا خبروں پر بنانے کے لیے, بس فتنے کے لیے, فتنے کے ڈر سے چھوڑا ہوا ہے, ورنہ ہونا تو یہ چاہتے کہ اس کو نکال دینا چاہیے. بہرحال یہ مسجد نبوی میں زیارت کی جو آداب ہیں کہ سب سے پہلے آپ جب جائیں گے تو مسجد نبوی میں آپ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے. سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں. اگر ممکن ہو تو ریاض الجنہ جو حصہ ہے, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ممبر کے درمیان جو گرین اور سفید کارپیٹ ہے, اس جگہ پر آپ نماز پڑھیں. دیکھیے ریاض الجنہ کا حصہ جو بتایا جا رہا ہے, اور پلر میں آپ جو وائٹ پلر وہاں آپ دیکھ رہے ہیں, وہاں وائٹ پلر کے علامات ہیں, یہ حصہ ریاض الجنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ضرور ہوگا قیامت کے دن, لیکن یہاں پر جو ہے اس وقت دنیا میں نماز پڑھی جائے گی جی, وہاں جو ہے ذکر و اذکار کیے جائیں گے, وہاں دعا کی جائے گی, تلاوت کلام پاک ہوگی, یہ سب وہاں کرنے کی جگہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو ممبر ہے جنت کی ندی میں ہے, جنت کی کیاری میں ہے, جنت کی ندی پر جو ہے میرا جو ہے ممبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اطراف جو ہے 3 دیواریں بنائی گئی ہیں جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے, کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا, بادشاہ بھی داخل نہیں ہو سکتا, کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا. ایسی دیواریں جس کا کوئی دروازہ نہیں. ہمارے شیخ محترم شیخ عمر فلاطہ رحمہ اللہ کہتے تھے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تو ایک ہی راستہ ہے کہ گنبد پہ جو سوراخ ہے اس میں سے دیکھ سکتا ہے, سوائے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں. چاروں طرف سے دیوار بند ہے, 3 دیواریں ہیں جو بالکل کلوز کر دی گئی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو یہ جالی نظر آ رہی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے, یہ جو بڑا سوراخ سورہ نمبر 1 جو ہے اس کے برابر ہے آپ کا چہرہ مبارک. تو آپ یہاں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ وجاہدت فی اللہ حق جہادی, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے پیغام کو پہنچا دیا, آپ کی امانت کو آپ نے امت تک پہنچا دی, اور اللہ کے راستے میں جیسے جہاد کرنا چاہیے آپ نے جہاد کیا. اتنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں.
یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی سفر سے آتے تھے تو آپ جو ہے قبر کے پاس آتے، آپ سلام کرتے، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس جاتے، ان کو سلام کرتے السلام علیک یا ابا بکر، پھر اس کے بعد اپنے ابو کی قبر کے پاس جاتے کہتے السلام علیک یا ابی، اے میرا ابا جان آپ پر سلامتی۔ یہ سلام کا طریقہ ہے جی۔ درود آپ کہیں سے بھی بھیج سکتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے جو رسول اللہ کی خبر تک پہنچاتے ہیں، لیکن اگر آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا چاہ رہے ہیں تو یہاں آپ کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں قبر کے پاس۔ بعض لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ قبلہ کا ڈائریکشن چھوڑ کر کیا کرتے ہیں، وہ اس طرف قبر کی طرف، بعض مسجدوں میں بھی یہاں ہے آپ دیکھے ہوں گے، یا جو اس کی مسجد ہے ایسا اس کی مسجد آپ دیکھیں گے قبلہ ہے، اس کی کنارے جو ہے اس طرف آپ دیکھیں گے رائٹ طرف جو ہے ایک پردہ، ہرا گرین پردہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ سلام کا قبلہ ہے۔ مکے کے بازو ذرا مدینہ ہے نا اس طرف، تو ذرا جو کیا کرتے ہیں یہ لوگ نماز کے بعد کھڑے ہو کر ڈائریکشن تھوڑا رائٹ سائڈ پر کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بدعت ہے۔ آپ انڈیا میں یا خود مدینہ میں رہ کر قبر کے پاس نہیں ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں بولیں گے، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں، درود شریف پڑھیں جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیم وہ سب پڑھیں، لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو یہاں قبر کے پاس یہاں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں۔ اسی طریقے سے جیسا کہ ہم مومنوں کی قبرستانوں میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو، مسلمانوں اور مومنوں میں سے تم پر ہم سلام کر رہے ہیں، سامنے جا کر آپ کہہ رہے ہیں، دور سے تو نہیں۔ جی ہاں، تو ریاض الجنہ کے بارے میں نے بتایا، اور پھر اس کے بعد جی قبرستان کی زیارت کر رہے ہیں تو السلام علیکم اہل الدیار، گھر والے مومنین اور مسلموں میں سے، یعنی مسلمان جو ہیں دو کیٹیگری کے ہیں، ایک مومن ایک مسلمان۔ مسلمان کون ہے؟ جو ظاہری عمل کرتا ہے۔ مومن کون ہے؟ جس کے اندر ایمان ہے، باطنی چیز جی، باطنی چیز۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، ہم بھی ضرور جو ہے اللہ چاہے گا تو ہم آپ سے ملنے والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم آپ کے لیے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ بقیع قبرستان میں بہت سارے صحابہ ہیں، امہات المومنین ہیں، وہاں جا کے یہ بقیع قبرستان جو ہے اس کی جگہ ہے، دیکھیے قبرستان رائٹ سائڈ میں ہے جہاں بیٹیاں ہیں، یہ جو ہے البقیع بقیع قبرستان ہے۔ احد کا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر پیچھے جی، احد کا پہاڑ، اور یہ مسجد نبوی، قبلہ بھی ڈائریکشن نظر آ رہا ہے، اور عام طور پر جو بھی جنازے ہیں وہ ادھر سے نکلتے ہیں باب البقیع سے جی، باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، السلام گیٹ سے جو کہ سامنے کا حصہ ہے، اور وہاں سے نکل کر پھر یہاں سامنے جو ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد جو ہے بقیع قبرستان کھلا رہتا ہے۔ اس کے بعد مدینے میں جو متبرک مقامات ہیں ان میں سے ایک جو ہے مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص دو اپنے گھر سے وضو کر کے جاتا ہے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ وضو کر کے اپنے گھر سے نکلا اور مسجد قباء جا کر 2 رکعت اس نے نماز پڑھی تو 1 عمرے کا ثواب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہفتے میں کم از کم 1 بار آپ وہاں جاتے اور آپ جو ہے جا کر جو ہے نماز پڑھ کر آتے تھے، کبھی پیدل جاتے کبھی چل کر جاتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور قرآن کریم میں جو آتا ہے ان اول بیت، قرآن میں کہ جو ہے لمسجد اسس علی التقوى خیر ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی وہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں آپ نماز پڑھیں۔ منافقوں کے مسجد ضرار میں نہیں، مسجد ضرار کی مناسبت سے آیا ہے سورہ توبہ میں، تو اس سے مراد وہ مسجد قباء ہی ہے۔ علماء نے کہا، بعض لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے راجہ کہ مسجد قباء ہے۔ یہاں تک جو ہے زیارت۔ اب سید الشہداء غزوہ احد میں جو شہداء ہیں وہاں بھی حمزہ رضی اللہ عنہ دوسرے شہداء ہیں، ان کی بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ قبرستان کی زیارت، وہاں جا کر آپ زیارت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن قبر والوں سے مانگنا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ اور اسی طریقے سے وہاں کچھ دوسرے مقامات ہیں، مثال کے طور پر قبلتین، مسجد قبلتین ہے۔ مسجد قبلتین ایک ایسی مسجد ہے جہاں پر ایک نماز جی 2 قبلوں کی طرف نماز ادا کی گئی۔ پہلی طرف نماز کا پہلا حصہ، پہلی 2 رکعت جو ہے بیت المقدس کی طرف
جو بالکل اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے قبلہ ہے کعبہ ہے. جب کسی صحابی نے بتایا کہ میں نے ابھی دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ مکی کی طرف قبلہ کریں, تو 2 رکعت وہ لوگ پڑھ چکے تھے بیت المقدس کی طرف. جیسے ہی انہوں نے سنی اپنا ڈائریکشن انہوں نے قبلہ کی طرف بدل دیا, کعبے کی طرف بدل دیا, اور نماز کا دوسرا حصہ جو ہے دوسری 2 رکعتیں انہوں نے جو ہے ظہر یا عصر کا نماز کا وقت تھا, انہوں نے کدھر قبلہ بیت المقدس کی طرف جو ہے کعبے کی طرف انہوں نے نماز پڑھی. اس کو کہا جاتا ہے مسجد القبلتین, 2 قبلہ والی مسجد. یہاں نماز پڑھنا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, آپ تاریخی مقام میں جا کر دیکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ خندق کی جگہ ہے مسجد نبوی کے قریب ہی, ایک 3 کلومیٹر فاصلے پر, اس کو کہتے ہیں 7 مساجد, 7 مسجدیں. وہاں جو ہے الگ الگ مسجدیں ہیں, ایک چھوٹی سی جگہ پر الگ الگ مسجدیں ہیں جبل سلا کے پاس. لیکن ان مسجدوں کا حدیث میں نہ کوئی ذکر ہے, اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. ترکی زمانے میں بدعتی لوگوں نے بنا لیا, اس کا تاریخ میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب لوگ جا کر وہاں ایک مسجد میں, کوئی مسجد ابو بکر ہے, مسجد عمر ہے, مسجد عثمان, مسجد علی, الگ الگ مسجدیں ہیں, ہر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بعض ایسے مقامات کو لے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے وہاں جو بچے جنے پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں. کوئی ایک صاحب لے جا کر جو ہے جنگ احد کے میدان میں لے جا کر یہاں کے پتے کھائے تو ثواب جو کو پتے کھلائے ہیں. لوگ اسی طریقے سے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور آپ کی سنت کے مطابق جو ہے ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.